کلام کو کھولیں پرانے عہد نامے میں سے خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں 12ویں اور 13ویں 3 ورسز ہم پڑھے تھے۔ خروج کی کتاب 15واں باب اور 11ویں 12ویں اور 13ویں 3 ورسز خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ سب نے نکال لیا ہے؟ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کو جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ آگے بھیج دن کو باجی آگے آ جائیں، بلکہ پیچھے والے لوگ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، یہاں پر آپ آگے آ جائیں، آگے کافی جگہ سوئے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں۔ Praise God. Thank you. خدا آپ کو برکت دے۔ سب لوگ پلیز تشریف رکھیں۔ آپ سب بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے جگہ نہیں ہے تو آپ خود ہی آگے آ جایا کریں، ٹھیک ہے؟ اور بولنا میری مجبوری ہے، نہ بولوں تو گزارا نہیں ہوتا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کا نام لے لیا جاتا ہے دعا کے لیے، کسی کا بھی، کسی دوست کا، بھائی کا، بہن کا، تو پھر باقی لوگ دعا نہ کیا کریں۔ ابھی ہم سیشن کریں گے نا دعا، یا اس میں سب کریں، پر جب دعا کے لیے کسی کا نام لے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ اسی نے دعا میں لیڈ کرنا ہے۔ تو ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھا کریں، یہ بڑی سیکھنے والی باتیں ہیں۔ مینرز، ادب آداب میں یہ باتیں آتی ہیں، یہ بہت ضروری۔ جس کا نام لے لیا گیا ہے صرف دعا اسی نے کرنی، دوسروں نے نہیں کرنی۔ سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے یہ مقدس موسیٰ کا گیت ہے، پڑھا ہوا اسے؟ خدا کے خادم مقدس موسیٰ کا گیت ہے، اور اس میں وہ خدا کی قدرت کو بیان کر رہا ہے گا کر، اور یہ گیت اس نے لکھ کر اسرائیلیوں کو دیا تاکہ وہ گائیں، کیونکہ اس سے پیچھے ایک بڑا کام ہوا ہے۔ کون سا کام؟ ہاں، کون سا کام ہوا ہے؟ ہاں، پہلے کلثم کو خدا نے 2 حصے کیا تھا۔ خدا اپنے لوگوں کو اپنے خادم، اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت وہاں سے نکال کر لایا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ بڑا سمندر جو ہے وہ آگے ہے، اور پیچھے فرعون ہے اپنے لشکروں کے ساتھ آ رہا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے پچھلے ہی باب میں 14ویں چیپٹر میں کہ یہ بڑی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، بڑی مصیبت میں۔ تو وہاں پر پھر خدا اپنے خادم سے کہتا ہے کہ انہیں کہے کہ بس خاموشی سے دیکھیں میری قدرت کو، کیونکہ آگے سمندر ہے اور پیچھے مصری لشکروں کے ساتھ، دونوں طرف مسائل ہے، اور یہ سینٹر میں بے بس۔ اور وہاں پر پھر خدا نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے۔ خدا نے سمندر کو ڈانٹا ہے، حکم دیا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے فرمانے سے دیواروں کی طرح بڑا سمندر جو ہے وہ 2 حصے ہو گیا ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے، خدا نے فرمایا ہے، خدا نے کہا ہے۔ اس لیے خدا کے کہنے سے، خدا کے فرمانے سے وہ بڑا معجزہ سمندر
خطرناک سمندر جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں، جس سے یہ قوم بھی خوف کھا کر کھڑی ہے اور ڈری ہوئی ہے کہ پیچھے لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، کیا کرے؟ لیکن خدا جب فرماتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا کہ پانی دونوں طرف سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے دیواریں، سمندر راستہ دے دیتا، اور پھر اسی کی خوشی میں مقدس موسیٰ جو ہے وہ گیت لکھتا اور گا کر خدا کی ستائش کرتا، خدا کی تعریف کرتا، خدا کی حمد و ثنا کرتا۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ معبودوں میں خداوند تیری مانند کون ہے؟ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ معبود کیا ہوتا ہے؟ مالک، خدا۔ اور چونکہ یہ سارے مصر سے آئے ہیں اور مصری کئی معبودوں کو مانتے تھے، اور ایک طرح سے مقدس موسیٰ جو ہے وہ اپنے خدا کی قدرت کو ان کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ مصری کئی معبودوں کو مانتے ہیں، اور اسی لیے کہہ رہے کہ معبودوں میں خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی ہے اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ یعنی اپنے معبود، اپنے خدا کی وہ بڑائی بیان کر رہا ہے کہ تو ہمیں اتنی بڑی آفت سے نکال کر لایا ہے۔ اس سے پہلے مصر کے اندر بھی خدا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے زور بازو سے نے وہاں سے نکال کر لایا، فرعون کے ہاتھ سے، جو اپنے وقت کا طاقتور بادشاہ ہے، جو اپنے وقت کا طاقتور بادشاہ اور سپر پاور ہے، وہاں پر بھی یہ جانتا ہے کہ خدا اسے اپنے زور بازو سے نکال کر لایا ہے، اور جب آگے بڑا سمندر ہے، پیچھے وہ لوگ ہیں، تو یہاں پر بھی خدا نے اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ اس لیے وہ اپنے خدا کی تعریف کرتا اور کہتا ہے کہ کوئی بھی معبودوں میں سے تیری مانند نہیں ہے، تو اپنی قدرت کے سبب سے، تو اپنے تقدس کے سبب سے جلالی ہے، تو اپنی مدح کے سبب سے روب والا ہے، تیری مدح کی جاتی ہے، تیری تعریف کی جاتی ہے، اس لیے تو روب والا اور صاحب کرامات خدا ہے۔ تو اپنے تقدس کے باعث جلالی خدا ہے۔ تقدس، تقدیس یعنی پاک ہونا، تو اپنے تقدس کے باعث جلالی ہے، اور تو مدح کے باعث روب والا ہے، اور تو نہ صرف روب والا ہے بلکہ صاحب کرامات ہے۔ کرامات کیا ہوتا ہے بتائیں؟ کرشمات، معجزات۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں تو تقدس کے باعث جلالی ہے، جلال سے بھرا ہوا ہے، ہاں تو روب والا بھی ہے، اور روب والا اس لیے ہے کیونکہ تیری مدح ہوتی ہے، اور تو اس لیے بھی روب دار خدا ہے کیونکہ جب تو بولتا ہے تو ہر ایک چیز تیرے فرمان کو مانتی ہے، اس لیے تو روب والا ہے، تو روب دار ہے، کیونکہ تیرے بولنے سے، تیرے فرمانے سے تیرا روب، تیرا دبدبا، تیری قوت، تیری قدرت طاری ہو جاتی ہے، جاری ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ ہر ایک چیز تیرے فرمانے سے جھکتی ہے، مانتی ہے، اس لیے تیرا روب ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ تو روب دار خدا ہے۔
रोब जो है वो हर एक चीज मानती है, तो अपने तकद्दुस के बायस जलाली है, और तू साहबे करामात है तेरे फरमाने से, करामात रूनुमा होते हैं तेरे फरमाने से, मौजज़ात वाक़े होते हैं तेरे फरमाने से, वो चीजें भी अपना रुख बदल लेती हैं तेरे फरमाने से, वो काम भी हो जाते हैं जो इंसानों के लिए नहीं हो सकते, या इंसान उन्हें करने की कुदरत नहीं रखता, या इंसानों के लिए जो नामुमकिन है मगर तेरे लिए मुमकिन है, इसलिए कि तू साहबे करामात है, क्योंकि तेरा हुक्म हर एक चीज मान लेती है, सुन लेती है, और जब तू कहता है तो मौजज़ा हो जाता है, जब तू कहता है तो करामत या करामात जो है वो रूनुमा होते हैं, क्योंकि तू साहबे करामात है। साहबे करामात, करामात कर सकने वाला, करिश्मात दिखा सकने वाला, बड़े बड़े मौजज़ात दिखा सकने वाला खुदा है। इसीलिए उसकी तारीफ करता है कि कौन मबूदों में तेरी मानिंद है, उसने देखा, क्योंकि जब वहां से मिस्र से इनका मबूद यानी कादर मुतलक खुदा ने निकाल कर लाया, और जब यहां पर भी उसने बड़ा मौजज़ा दिखाया, तो फिर वो कंपेयर करता है दूसरे मबूदों के साथ, मिस्रियों के मबूदों के साथ, और कहता है कि मबूदों में कोई भी तेरी मानिद नहीं है, सिर्फ तू ही रोब वाला खुदा है, सिर्फ तू ही जलाली खुदा है, सिर्फ तू ही साहबे करामात है। और फिर क्या तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निगल गई। जब वो फरमाता है तो जमीन भी उसके हुक्म को मानती है। और बाइबल मुकद्दस में एक दो हवाले ऐसे भी मिलते कि जब खुदा के कहने से जमीन खुली और उसने कुछ नाफरमानों को अपने अंदर निगल लिया, और फिर वो बराबर हो जाती है। इसी तरह की किताब वो कहता है कि जब तो अपना दहना हाथ, ये दहना हाथ क्या है? पावर, इख्तियार। दहने हाथ से मुराद खुदा की कुव्वत है। जब तो अपनी कुव्वत को दिखाता है, जब तो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है, तो आसमान और जमीन भर के हर एक चीज जो इनके बीच में है, जो इनके ऊपर इनके नीचे है, वो तेरा फरमान मानती है, सुनती है। जैसे तू करता है वो वैसे ही करती है, क्योंकि तू कादर मुतलक खुदा है, तू रोबदार खुदा है। और उसके रोब और उसकी कुदरत, उसके इख्तियार के बारे में बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है कि जब कहीं खुदा ने फरमाया है कौमों और उम्मतों के बीच में, जैसे यहां पर इस कौम के सामने मिस्रियों के बीच में, इसी तरह बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब कभी जहां कहीं खुदा ने कौमों और उम्मतों के बीच में जिस काम का इरादा कर लिया है, जिसके बारे में कहा है, फरमाया है, वो यकीनन हो गया है। क्योंकि लिखा है कि जिस काम का इरादा तू कर ले उससे तुझे कोई रोक नहीं सकता। जिस काम का इरादा खुदा कर ले उससे कोई भी रोक नहीं सकता। जब तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाता, यानी जब तो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है, जब तू कुछ भी करना चाहता है, जब तू इख्तियार इस्तेमाल करता है, तो जो तू करना चाहता है वो होकर रहता। हालेलुया। वो साबे करामात है, वो रोब वाला, इसलिए उसका खादिम, उसका बंदा जो है उसके रोब, उसकी कुदरत और उसकी कुव्वत की तारीफ करता है।
کہ جب تو اپنا اختیار استعمال کرتا ہے جو کچھ تو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے بڑا سمندر دو حصے ہو گیا اور اس کی تعریف کر رہا ہے. اور پھر انہیں پڑھا کہ تو اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کو جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی, اور جو نے تو خلاصی بخشی جن کو تو لے کر آیا ہے وہاں سے, پھر تم کی رہنمائی بھی کرتا رہا بیابانوں کے بیچ میں. جب یہ ایک لمبا عرصہ وہاں پر رہتے ہیں تو وہ فرماتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ تو جب انہیں وہاں سے نکال کر لایا ہے تو پھر تو نے ان کی رہنمائی بھی کی ہے. اور نیچے ہم نے پڑھا ہے اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے. یہ مقدس مکان کون سا ہے بولے؟ ہاں مقدس مکان کون سا ہے؟ اسرائیل کی بات ہو رہی, کیونکہ یہاں تو یہ نکلے تھے مصر میں سے, اور مقدس موسیٰ کا ایمان اتنا مضبوط ہے, ابھی گئے نہیں ہے وہاں پر ہی مصری اسرائیلی, ابھی نکل کر آئے ہیں. لیکن یہ کہہ رہے کہ تو انہیں اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے. اس کا ایمان اتنا سٹرونگ, اتنا مضبوط ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسا خدا نے کہہ دیا ہے وہ ہو چکا ہے, حالانکہ ابھی ہونے والا, لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہو چکا ہے. تو اپنے لوگوں کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے. تو نے نہ صرف انہیں وہاں سے نکالا, تو نے نہ صرف انہیں غلامی کے گھر سے نکالا ہے, نہ صرف وہاں سے تو نے رہائی دیا, بلکہ تو بیابانوں میں بھی ان کی رہنمائی کرتا رہے گا. اور اس سے آگے تو نے مقدس مکان, وہ سرزمین, وہ جگہ, وہ ملک جس کا تو نے وعدہ کیا ہے, تو وہاں پر بھی انہیں سلامتی سے لے کر جائے. آمین. اسے بلیف ہے, اسے یقین ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہو گیا ہے. وہ خدا پر, خدا کے کلام پر, خدا کی باتوں پر اتنا یقین رکھتا ہے, پورے اعتماد ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو خدا نے کہہ دیا ہے وہ ہو چکا ہے. وہ اتنے ایمان سے اسے ریسیو کر لیتا ہے, اسے اپنے اندر اتار لیتا ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے تو ہمارے لیے ہو گیا. وہ صاحب کرامات ہے, اور ہم جانتے ہیں خدا کی قدرت کو اچھی طرح سے. وہ صاحب کرامات ہے. اس زمین اور آسمان کو خدا نے, جو خدا کی صنعت ہے, خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہے, خدا نے بڑے عجیب طریقے سے اس زمین کو اور اس آسمان کو بنایا ہے, خلق کیا. کوئی بنیاد نظر نہیں آتی آسمان کی, کوئی بنیاد ہمیں آسمان کی نظر نہیں آتی, لیکن بغیر بنیادوں کے, بغیر پلرز کے آسمان کھڑا ہے تمبو کی طرح. پوری دنیا میں وہ صاحب کرامات ہے, اور اس زمین کو اس نے پانی کے اوپر رکھا, اس کی بیس کو. دنیا کا کوئی انجینئر, دنیا کا کوئی بھی جینیس ایسے کام نہیں کر سکتا. چھت بنانے کے لیے ہمیں یہ بیسس بنانی پڑتی ہیں, دیواریں بنانی پڑتی ہیں, لیکن خدا کی قدرت انسانی سمجھ اور انسانی عقل سے, انسانی ادراک سے باہر ہے. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تو صاحب کرامات ہے, کرامات سے بڑا ہوا خدا ہے, تو چراغ سے بڑا ہوا ہے, تو روبدار ہے, اور تو کرامات رکھنے والا خدا ہے. اور جب ہم اس کے بیٹے کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ اختیار سے بھرا ہوا شخص ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے, یعنی وہ اختیار رکھنے والا ہے. جیسے ہم نے خدا کے بارے میں پڑھا ہے, لکھا ہے کہ کوئی بھی تیری مانند نہیں ہے. اسی طرح جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو بائبل مقدس
یہ فرماتی ہے بلکہ یسوع خود بھی ایسی باتیں کرتا ہے جو کسی اور نے نہیں کی. بائبل مقدس کو پڑھ کر، بائبل مقدس کا مطالعہ کر کے ہم بخوبی اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جیسے خدا معبودوں کا معبود، مالکوں کا مالک، صاحب اختیار اور صاحب کرامات ہے، اسی طرح اس کا بیٹا بھی صاحب کرامات اور صاحب اختیار ہے. اختیار سے بھرا ہوا ہے، کرامات سے بھرا ہوا ہے، معجزات کرنے والا خداوند ہے، مرجی ہے، مالک ہے. اور جو دعوے وہ کرتا ہے، سنیں ادھر، جو دعوے وہ کرتا ہے کسی اور نے نہیں کی. ہم جانتے ہیں اناجیل کو پڑھ کے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یسوع کی مانند کوئی دوسرا نہیں ہے. یسوع کی مانند کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی راہ اور زندگی ہوں. یسوع کی مانند میدانوں میں جیسے اس کا باپ بڑے بڑے معجزے کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے سامنے کرامات کو دکھاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ وہ کرامات سے بھرا ہوا مرجی ہے، خداوند ہے، مالک ہے. کوئی اس کی طرح مردوں کو زندہ نہیں کرتا، کوئی اس کی مانند نہیں، کوئی اس کی مانند طوفانوں کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کی مانند لوگوں کو آزاد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مانند زمین پر گناہوں کی معافی نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس کی طرح کا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انمول ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کی قدرت اور خدا کا زور ہے جو کسی دوسرے کے اندر اس طرح سے نہیں ہے جیسے یسوع مسیح کے اندر ہے. اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی مانند دوسرا کوئی نہیں ہے. اس کی مانند کوئی مردوں کو زندہ نہیں کرتا، اس کی مانند کوئی عجیب کام نہیں کرتا، اس کی مانند کوئی بھی بڑے بڑے کام نہیں کرتا، اس کی مانند کوئی بھی بڑی بڑی کرامات نہیں دکھاتا، غرض اس کی مانند کوئی بھی نہیں. جیسے خدا ہے اسی طرح اس کا بیٹا بھی بڑے بڑے اور عجیب کام کرتا ہے. اس کی طرح کوئی پانیوں پر نہیں چلتا، اس کی طرح کوئی طوفان کو ڈانٹ کر ساکن نہیں کرتا. اس لیے بہت سارے مصائب، جیسے یہاں خدا 2 حصوں میں سمندر کو کرتا ہے، اگر ہمارے سامنے مسائل ہیں، ہماری لائف میں پرسنلی، اگر ہماری لائف میں پرسنلی پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، تو خدا کا بیٹا انہیں ساکن کرنے کے لیے موجود ہے. جیسے باپ کہتا ہے میں ہوں، ویسے ہی یسوع بھی کہتا ہے ڈرو نہیں میں ہوں، گھبراؤ نہیں میں ہوں، خوف نہ کھاؤ میں ہوں. اس لیے اگر لائف میں طوفان ہے تو اسے بلائیں، اسے بلائیں، اسے پکاریں. وہ موجود ہے، وہ یہیں پر ہے. اگر لائف میں طوفان ہے تو یسوع موجود ہے. جب اسے پکاریں گے تو وہ اس طوفان کو ڈانٹ کر خاموش کر دے گا، ساکن کر دے گا، وہ اسے روک دے گا. کوئی بھی پرابلم، ہم یقین جانیں، میں اکثر اس بات کو کرتا ہوں، بہت زیادہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ ہمیں لگتا ہے، یہ صرف ہمیں لگتا ہے او میری بیوی میرے بچے، ہاں ذمہ داری تو ہے، یہ نہیں میں کہہ رکھ نہیں. جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے وہ ہیں،
لیکن اگر ہم حفاظت کی بات کریں تو غلط ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری اور ہمارے سب کچھ کی حفاظت صرف اور صرف خدا کرتا ہے، اور وہی کر سکتا ہے، اور ہم اور ہمارا سب کچھ صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ ہم مت خیال کریں کہ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نو، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ان لوگوں کے اندر اتنی بات ہوتی، جیسے آگے سمندر ہے، ایون موسیٰ کے اندر بھی اتنی بات ہوتی، اسرائیلیوں کے اندر اتنی بات ہوتی تو کچھ کر لیتے، لیکن بات نہیں تھی، اسی لیے ڈر گئے، سہم گئے۔ جب خدا کے حضور منت کی ہے تو خدا نے موسیٰ سے کہا ہے کہ انہیں کہہ دے کہ مت ڈرو، بلکہ خاموشی سے میری قدرت کو دیکھو، میرے جلال کو دیکھو۔ اور پھر جیسا خدا نے کہا ہے ویسا ہی خدا نے کر کے دکھایا۔ اگر ان کے اندر اتنی بات ہوتی تو پھر جلدی سے کوئی حل نکال لیتے، پر نہیں تھا۔ پاور اور اختیار ان کے اندر نہیں تھے، بلکہ پاور اور اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف خدا ہی کے اندر ہے۔ اگر انسان کے پاس پاور اور اختیار ہے تو وہ تھوڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، لیکن خدا کا اختیار اور خدا کی قدرت بے حساب ہے، بہت زیادہ۔ انسان صرف کچھ چیزوں کو کر سکتا ہے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے، اپنی پاور کو، اپنی سورس کو استعمال کر کے، لیکن خدا ہر ایک چیز کو کر سکتا ہے، خدا ہر ایک کام کو کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا اختیار جو ہے وہ بے حساب ہے، اس کی پاور جو ہے بے حساب ہے۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو، بڑی بڑی قوت، پاور اور اختیار رکھنے والوں کو تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سارے بادشاہوں پر حکمران ہے، حکومت کرتا ہے، سب پر وہ فوقیت رکھتا ہے، وہی اصل میں سب کا بادشاہ اور حکمران ہے۔ اس لیے اس نے اپنا جلال دکھایا ہے، اور ہماری زندگیوں میں بھی وہ اپنا جلال دکھاتا ہے، اور آج بھی وہ دکھائے گا۔ اگر ہم اسی ایمان سے اپنی پرابلم، اپنی کمزوری کو آج اس کے سامنے رکھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، وہ ضرور ہمیں چھو لے گا، اور ہماری ویکنس، ہماری کمی اور کمزوری کو، بیماری کو وہ ختم کر دے گا۔ وہ آج ہمیں بھی کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور میرے جلال کو دیکھو، خاموش ہو جاؤ، میرے حضور منت کرو، مجھے پکارو، اور پھر میری قدرت کو دیکھو، میرے جلال کو دیکھو، میرے اختیار کو دیکھو، میں کس طرح تمہارے مسائل کو، کمزوریوں کو، بیماریوں کو ختم کرتا ہوں۔ صرف خاموش ہو کر اس کی حضوری کو محسوس کریں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، جیسے یہاں پر اس گروپ نے کیا، پہلے ڈرے ہوئے، لیکن خدا کے کہنے سے انہوں نے خاموشی اختیار کر کے خدا پر نگاہ کی، اور پھر خدا کی قدرت کو دیکھا ہے۔ آمین۔ سائے آج ہم بھی ایسے ہی خدا پر نگاہ رکھ کے، خاموش ہو کر، اپنی آنکھوں کو بند کر کے نگاہوں کو ذرا خداوند کی طرف لگائیں، اور کمزوری، بیماری کو خداوند کے حضور پیش کر دیں، اور آج کہیں کہ خدا میرے آگے بڑا سمندر ہے، شاید خداوند میرے آگے شاید بڑی بیماری ہے۔ آئیے ہم دعا کرنا شروع کریں۔ اگر کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر کوئی بیمار کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو جائے، اور اب آپ کے لیے موقع ہے کہ اب آپ دعا کریں، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔